بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر راجہ مہدی حسن, سینئر کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راول پنڈی, اور گیٹ ویل ہاسپٹل G10 مرکز میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتا ہوں. اور ابھی میں مخاطب ہوں آپ کے سامنے ای باکس کے ریفرنس سے. گزشتہ کئی پروگراموں میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں مختلف جو رسک فیکٹرز کے بارے میں اور مختلف جو کازز ہیں ہارٹ اٹیک کی. آج ہم بات کریں گے جو مین رسک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کا, اور وہ ہے ہائی بلڈ پریشر کا موجود ہونا. زیادہ تر لوگ ہمارے ہائی بلڈ پریشر کو میں سمجھتا ہوں کو لفٹ نہیں کراتے. وہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں, بڑے بڑے PhD میں نے دیکھے ہیں, OPD میں بھی, پرائیویٹلی بھی ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کو ہائی بلڈ پریشر کے متعلق کوئی خاص آگاہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے بالکل. وہ کئی دفعہ ہمارے پاس آتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب وہ بلڈ پریشر میرا جب کبھی ہائی ہو جاتا ہے تو میں دوائی لے لیتا ہوں, یا کبھی نہیں لیتا پہ چھوڑ دیتا ہوں. بس اس طریقے سے لوگ مطلب وہ باتیں کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے, اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور نہ ہی اس طرح کی دوائی کھانے کا کوئی مقصد ہے, نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. بلڈ پریشر کے متعلق میں آپ کو تھوڑا بریف کروں کہ جو ہائی بلڈ پریشر کا رہنا ہے یہ اٹ سیلف یہ بیماری ہے, اور اس کا جو علاج ہے وہ انتہائی ضروری ہے. بلکہ ہر بندے کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر جس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں وہ ڈیزیز ہے, اور اس کا علاج پراپر علاج ضروری ہے جو صرف اور صرف آپ کا کارڈیالوجسٹ ہی آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے کہ جو دل کی ہماری دھڑکن ہوتی ہے, جب دل ہمارا کانٹریکٹ کرتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاص ریکارڈنگ آتی ہے اس وقت قدرت کی طرف سے, اس کو ہم کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر, جو اوپر والی ریڈنگ ہوتی ہے. جب دل ہمارا ریلیکس ہوتا ہے, جب اس میں سے خون نکل کے دوسرے خانوں میں جاتا ہے, تو اس وقت ایک ریکارڈنگ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر, نیچے والی ریڈنگ, جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ نارمل بلڈ پریشر 120/80 جو ہمارے پاس ریکارڈنگ آتی ہے, جس کو اوپر والا اور نیچے والا ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر. تو اس میں جو اس کی جو وجوہات ہیں, کوئی 95% لوگوں میں کوئی وجہ ہوتی نہیں ہے جو وداؤٹ اینی کاز, یعنی اس کو کہتے ہیں ایڈیوپیتھک. 5% جس کو جو فرسٹ والی جو کاز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسینشیل ہائپر ٹینشن یا پرائمری ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں اس کو. دوسری جو جس میں سیکنڈری ہائپر ٹینشن یا جس میں کوئی کاز 5% لوگوں میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیکنڈری ہائپر ٹینشن. اس میں 5% لوگوں میں کوئی کاز پتہ چل جاتی ہے, جس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے, سٹون ہے کڈنی میں, یا کوئی فیوکروموسائٹوما ایک ایبڈومن کا ایک ٹیومر ہوتا ہے, وہ اگر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوا ہے. اور وہ جب رول آؤٹ کر لیتے ہیں, اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں, تو وہ بلڈ پریشر ایسے مریضوں کا عام طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ صرف 5% لوگ ہیں. 95% لوگ ایسے ہیں جن میں وداؤٹ اینی کاز بلڈ پریشر چل رہا ہوتا ہے, مطلب مختلف فیملیز میں چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا علاج انتہائی ضروری ہوتا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس کو ڈیزیز سمجھ کے ہم آگے چلیں گے, تو زیادہ تر لوگوں میں ان کی علامات بھی نہیں آتی. لوگ ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہاسپٹلس میں, کلینکس میں لوگ کسی اور کام سے آتے ہیں, کئی دفعہ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے آ گیا, یا کوئی اور بیماری ہوئی اس کی وجہ سے آیا. تو جب ہم روٹین میں BP چیک کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی آپ کا تو 200/120 بلڈ پریشر آ رہا ہے. تو لوگ حیران پریشان کو کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی علامت ہی نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے, نہ کوئی سر درد ہو رہا ہے, نہ کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ بھی ایک بلیسنگ ہے آپ کے لیے. میں سمجھتا ہوں ایک خوش قسمتی ہے کہ آپ کو وقت کے اوپر ایک چیز پتہ چل گئی کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے, اور آپ اس کے مطابق اپنی ایڈوائز لیں اپنے ڈاکٹر سے, اپنے معالج سے. اپنے جو کارڈیالوجسٹ ہے وہی آپ کو صحیح طریقے سے ایڈوائز دے سکتا ہے. اگر تو تھوڑا بہت کوئی ہائی بلڈ پریشر آ رہا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 120/80 نارمل بلڈ پریشر ہے, تو اگر کسی کا 160 تک چلا گیا ہے اور نیچے مطلب 100 سے نیچے ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پری ہائپر ٹینشن, یعنی ہائپر ٹینشن ہوا نہیں ہے, ہونے کا چانس ہے, ہونے کا خطرہ موجود ہے. تو ایسے اگر لوگ پراپرلی اپنے ڈائٹ کنٹرول کریں, نمک والی چیزیں احتیاط کریں, چکنائی والی چیزیں احتیاط کریں, بازاری کھانے جنک فوڈ سے پرہیز کریں, اور روزانہ 30 سے 40 منٹ برسک واک کریں, تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک وہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے 120/80 110/80 پہ آ سکتے ہیں. لیکن اگر جس طریقے سے ہم لوگوں کا سٹائل ہے, جو ہم لوگ لاپرواہ لوگ ہیں,
پرواہ نہیں کرتے, خیال نہیں کرتے اپنا اور اپنی جان کا خیال نہیں کرتے, تو وہ اگر بلڈ پریشر اسی طرح زیادہ رہنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو میڈیکیشن کے اوپر آنا پڑتا ہے. وہ یہ کارڈیالوجسٹ آپ کو اچھی اپنی دوائیاں شروع کر دیتی ہیں پڑتی ہے. تو اس میں جب ایک دفعہ میڈیسن شروع ہو گئی تو پھر آپ نے اس میں نہ کمی کرنی ہے, نہ اس میں کوئی رد و بدل کرنا ہے, نہ اس میں کوئی آپ نے بند کرنی ہے اپنی مرضی سے. ایون بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک ہو بھی جائے تو آپ سمپل یہ سمجھیں کہ دیکھیں دوائیوں کے زور پہ جب آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے دوائی چھوڑنی. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح ایک سپرنگ کو ہم یوں دبا کے رکھتے ہیں تو جب چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر الاسٹک ریکوائل کی وجہ سے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ دوائیں چھوڑتے ہیں تو وہ بلڈ پریشر پھر اسی طرح ہائی ہو جاتا ہے اور خدا نخواستہ اس میں برین ہیمریج کا, اسٹروک کا, رینل فیلئر کا زیادہ خطرہ رہتا ہے. اس لیے اپنا بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں, ود میڈیکیشن رکھیں, اور کسی بھی طور پہ اپنی میڈیکیشن آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. متواتر جو بھی دوائی ایک دفعہ لکھی جائے, 2 دفعہ لکھی جائے, یا بعض اوقات سٹارٹ میں ہم لو ڈوز سے شروع کرتے ہیں, اس پر اگر بی پی سیٹل ہو جائے اور وہ میڈیسن اکارڈنگ ٹو دا ایج, سیکس اور اس کے حساب سے ہم لکھتے ہیں کہ اگر بڑی ایج کا بندہ اگر 70 سال کا بندہ ہے تو اس کو کون سی میڈیسن دینی ہے, جوان آدمی اگر 20s میں یا 30s میں ہمارے پاس آیا تو اس کو کون سی دینی ہے, جوان لڑکی آئی ہے اس کو کون سی دینی ہے, مڈل ایج یا اولڈ ایج کی ہمارے پاس خاتون آئی ہیں تو ان میں کون سی. یہ ایک کارڈیالوجسٹ ہی آپ کو بتا سکتا ہے اور اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا پیشنٹ, ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اور اس کے مطابق. بعض اوقات خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں یا مردوں میں خدا نخواستہ کوئی اور بھی بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ کون سی میڈیسن سوٹ کرتی ہے ایسے پیشنٹ کو اور کون سی ہمیں دینی چاہیے جس کے اوپر ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے. اگر ایک دوائی پہ کنٹرول نہ ہو تو ہمیں کمبینیشن میں دینی پڑتی ہے, 2 گولیاں دینی پڑتی ہیں, بعض اوقات 3, یا بعض اوقات آج کل تو ہمارے پاس جو میڈیسن آ گئی ہے 2 3 کے کمبینیشن میں ایک میڈیکیشن, ایک دوائی آ گئی ہے ہمارے پاس, وہ ہم شروع کر سکتے ہیں. تو اگر بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھائیں گے, بلڈ پریشر بڑھتا گیا تو اس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. خدا نخواستہ سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے کہ برین ہیمریج ہو, دماغ کی رگ پھٹ گئی, ساری زندگی کے لیے آپ آج پڑے ہیں. اسٹروک ہو گیا, فالج ہو گیا, ساری زندگی کے لیے بیڈ کے اوپر پڑے ہیں. اسی طرح برین ہیمریج اور اس کے علاوہ جو ہارٹ اٹیک کا خطرہ رہتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے, جو مین رسک فیکٹر ہے. اسی طرح گردے رینل فیلئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے رینل ٹرانسپلانٹ اور پھر اور آگے کمپلیکیشن بڑھتی جاتی ہے. اسی طرح آئیز کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے, اسکن کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے, اور ساتھ اس کی اور بھی کمپلیکیشن مائنرز بھی کافی ہوتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ جو موٹی موٹی میں نے آپ کو شیئر کر لی ہیں. تو اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھنے, اپنے معالج سے ان ٹچ رہیں, اپنے میڈیکیشن اپنی دوائیاں متواتر کھائیں جس طریقے سے لکھی ہے, تا حیات آپ نے دوائیاں کھانی ہے, اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. مہینے بعد 2 مہینے بعد جب بھی آپ کا دل کرے اپنے ڈاکٹر سے اپنا رابطہ رکھیں. میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں, میرا نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس ریفلیکٹ کر رہا ہے. مجھ سے کوئی ایڈوائس لینی ہو آپ نے تھرو ای میل لے لیں, تھرو فون کر کے لے لیں, تھرو واٹس ایپ لے لیں, اور تھرو یہ ای باکس چینل کے تھرو آپ مجھ سے ایڈوائس لے لیں. میں آپ کو انشاءاللہ کہے بگاہے ایڈوائس کرتا رہوں گا, اور اس کی جو کمپلیکیشن ہے, اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اس کی جو مزید کوئی وجہ سے ادویات کی وجہ سے کوئی خدا نخواستہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, یا آپ کو کوئی بھی کوئری ہو, کسی قسم کا کویشچن ہو, آپ ہائی بلڈ پریشر کے متعلق مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. جب بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آنسر کروں گا. اور انہی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ای باکس کو آپ زیادہ سے زیادہ پرسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں, اپنے ریلیٹیوز میں, اپنے جتنے بھی آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں ان سب میں شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. اور کیونکہ دیکھنا اس ہائی بلڈ پریشر کو کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ کلر ہے, اور اس کو دوسرے فادر آف ڈیزیز بھی کریں, جتنی بیماریوں کا یہ والد محترم ہے. اور سائلنٹ کلر کا مطلب یہی ہے کہ وہ بغیر بیٹھے بغیر کچھ کیے کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن کر سکتا ہے. اس لیے سائلنٹ کلر ڈیتھس ہو جاتی ہیں, اچانک ہو گئی تو اس کی کنٹرول رکھیں گے, ود ان لمٹ رکھیں گے. تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا لوگ ہمارے 20-30 سال سے لوگ آ رہے ہیں, میڈیکیشن کھا رہے ہیں, اپنے کنٹرول رکھتے ہیں. تو اس کی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے میری آپ سے ایڈوائز یہی ہوگی کہ میرے جو ایڈوائز ہے, جو مشورے ہیں, جو میں نے کہا ہے اس پہ فوراً عمل کریں. اور مزید کوئی معلومات کے لیے مجھ سے آپ جب مرضی رابطہ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.
اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹوبیکو یعنی تمباکو نوشی. کینسر ہیں جو زبان سے شروع ہو کے ہونٹ کا کینسر ہے, گلے کا کینسر ہے, لیرنگس کا, پھر اسی طرح نیچے آتے جائیں تو پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے کارسینوما آف لنگ, لنگ جس کو کہ ہم کہتے ہیں. ایک سگریٹ پینے سے 10 سے 12 منٹ لائف آپ کی کم ہو رہی ہوتی ہے. اوپنلی بچے بچیاں مطلب وہ لوگ شیشہ یوز کر رہے ہیں اور اس کی باریاں لگا رہے ہیں, بلکہ اور جو خطرناک ہے, اور اس کی یعنی شیشہ میں سمجھتا ہوں کہ سگریٹ سے زیادہ خطرناک چیز ہے اس کا. بلکہ جو میں نے اس کے متعلق پڑھا یعنی 400 سگریٹ کے مقابلے میں ایک پف آپ لگا لیں اس کا تو وہ اس کے ایکویلنٹ ہے.